شادی کے لیے اس لڑکی سے شادی کی غرض سے عیسائی مذہب اپنایا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر اسے غوث پاک کا وہ قول یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر سے ایک ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں، میری حالت بغداد سے دمشق آیا، سلطان نور الدین زنگی ملک شہید نے مجھے حکم اوقاف کا ناظم اعلیٰ بنایا، میں حاکم ہو گیا، اور دنیا کی چاروں جانب سے دنیا کی ساری چیزیں، سوال و جواب، فتوے، چاروں جانب سے دنیا مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اس وقت مجھے وہ غوث کی کہی ہوئی تینوں باتیں یاد آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہجری 509 میں پہلے مرتبہ مجھے حج کا موقع نصیب ہوا۔ میں حرم پاک میں گیا ہے، مینار کرون جو مکہ مکرمہ کے نزدیک میں ایک مقام ہے، وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عد بن مسافر سے ہوئی۔ وہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، حج بیت اللہ شریف کی نیت سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ حضور غوث پاک محبوب سبحانی فرماتے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ راستے میں ہمیں ایک حبشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی رہ گئی اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں عجم کا رہنے والا ہوں اور بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا، میں حبشہ سے تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے تیرے دل پر تجلی کی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے وصل سے تجھے وہ عطا کیا ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوا، یہ حبشی اللہ والی حضور غوث پاک سے کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور شام کو روزہ بھی تمہارے ساتھ افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے میں ایک طرف اور ہم دونوں ایک طرف چلتے رہے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آسمان سے ہمارے لیے ایک طباق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ، ترکاری اس حبشی کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ حبشی نے اللہ کی تعریف کی، ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام اپنے حبیب کے لیے کہ ہمیں مہمانوں کو عزت بخشی، اور پھر کہا، ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترتی تھی، 2 روٹیاں اترتی تھی، مگر آج میرے مہمان ہیں جو ساتھ میں، تو اللہ نے 6 روٹیاں اتاری اور ترکاری وغیرہ بھی سب، اور پھر پانی کے 3 کنجے بھی اترے اور ہم نے اس سے پانی پیا۔ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہم دونوں مکہ مکرمہ پہنچے، طواف کیا، بیت اللہ شریف گئے۔ شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ پر انوار تجلی کی بارش ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے سے یہ گمان ہوتا تھا کہ وہ وصال فرما گئے۔ اسی دوران وہ حبشی لڑکی واپس آئے۔ اس نے ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگی دوران طواف کہ مجھ پر بھی انوار تجلی ہوئی، مگر میں نے اپنے آپ یعنی آپ کے باطن کو سنا کے مضبوط پایا۔ سبحان اللہ۔
پھر وہ حبشی لڑکی یعنی عورت کہنے لگی، اے جوان، مجھے تیرے مقام کا حال معلوم ہے، تجھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے، آسمان تک فرشتے نے گھیر رکھا ہے، اور ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہیں، اور ان کی آرزو کہ تیرے جیسی نعمتیں انہیں بھی حاصل ہو، اور خوف خدا کا، ذکر الہی کا، عشق کا یہ حال تھا کہ لوگ آپ کو، غوث پاک کو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، ادھر ادھر بھاگتے تھے جنگلوں کی طرف، مگر اللہ اللہ کیا، اللہ کے نبی حضور پر درود و سلام پڑھا، اور خوب اللہ کی عبادت، ریاضت، تقوی حاصل کیا۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ مجھے حضور غوث پاک نے فرمایا، ایک رات مجھ پر خاص وجدانی کیفیت یعنی کشف طاری ہوا، تو میں نے چیخ ماری، اور وہ چیخ اللہ کے نام کی ایسی تھی کہ ایک لٹیروں کی جماعت گھبرا گئی، جنگل میں تھی، اور میرے پاس آئے تو میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو یہ تھوڑا سا سنا، وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، ارے یہ تو عبد القادر ہے دیوانہ، اس نے ہم کو ڈرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کبھی بھی نفس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی فرماتے ہیں، میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر سے سنا، آپ نے فرمایا 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور 15 برس تک ایک پاؤں پر رہ کر صبح تک قرآن مجید پڑھا ہے، اور ایک رات میں سیڑھی چڑھ رہا تھا، زنا چڑھ رہا تھا، اور میرے نفس نے مجھے کہا آج تو تھوڑا سو جا، بس یہ خیال آنا تھا کہ میں نے میرے نفس کو ایسا اللہ کی راہ میں لگایا کہ میں وہیں کھڑا ہو گیا، اور صبح تک کھڑے رہ کر پورا قرآن پڑھتا رہا، پورا قرآن پڑھا، یہاں تک کھڑا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے مجاہدہ، آپ کی عبادت، آپ کا تقوی میں بتا رہا ہوں، کیسا تقوی تھا، تو پھر اللہ تو راضی ہوگا گیا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو گیا، اور خاص تو یہ کہ اللہ کے خاص چنے ہوئے آل رسول تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاہ میں ایک لک و دہ صحرا میں جا نکلا، جہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا، کئی روز تک میں بھوکا پیاسا رہا، پھر ایک بادل آیا، اور بادل نے بارش کی بوندیں مجھ پر چمکائی، برسائی، تو میں سیراب ہوا۔ میں نے پھر ایک نور کو دیکھا جس نے آسمان سے کنارہ روشن کر دیا تھا، اور پھر ایک نور سے شکل ظاہر ہوئی، اس نے مجھے پکارا اور کہا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کر دیا۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً وہ نور دھوئے کی شکل میں ہو گیا، اور پھر ایک آواز آئی، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو پھر میں نے واپس لا حول پڑھا، تو پھر شیطان میرے سامنے آیا، اور شیطان نے کہا میں نے یہی مکر سے 70 لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور ولایت سے ہٹا دیا ہے، تم ہو کہ اللہ نے تم پر فضل و کرم کر دیا، اور تم میری اس مکر جال سے چھوٹ گئے۔
سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور عاشق غوث، عاشق خواجہ، عاشق بزرگان دین، عاشق پیر و مرشد بنائے۔ آخری ایک بات کرتے ہوئے پھر ہم انشاءاللہ سنتے ہیں کرامت غوث اعظم دستگیر۔ چشتی فقیر ہوں میں، چشتی فقیر ہوں میں، قادری ہوں دیوانہ۔ چشتی فقیر ہوں میں، قادری ہوں دیوانہ، یہ در بھی میرا وہ در بھی میرا۔ دونوں سے فیضیاب ہیں، اور جتنے مرید طالب ہیں ان کو یہی دو سلسلوں سے خاص ہم مرید بناتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی مرید بنایا۔ باقی اللہ کا فضل چاروں سلسلے سے ہے اور 15 سے اجازت بھی ہے۔ خیر یہ بات ایسے ہی میں نے کہہ دی برکت کے لیے۔ اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا پابند، سنتوں کا پابند بنائے، اسلام کی زندگی ایمان پر خاتمہ ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔